اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا الی قولہ او ینفوا من الارض۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سورہ مائدہ کی آیتوں کی تفسیر فرماتے ہیں، اس میں یہ آیت کریمہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، اصول فقہ کی کتابوں میں یہ روایت آپ سن چکے ہیں، اور ان کی جو سزائیں سار ذکر فرمائی ہے، ان کی مجرم کی جس طرح کی حیثیت ہوگی اس کے مطابق ان کی 4 سزائیں ذکر کی گئی ہے آگے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بے شک ان لوگوں کا بدلہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محاربہ کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ اب ان کی سزا کیا ہے؟ ان یقتلوا او یصلبوا، یا تو ان کو قتل کیا جائے، او یصلبوا سولی پہ چڑھایا جائے۔ آگے پھر اس کے بعد آیت کے اندر دوسری سزاؤں کا بھی ذکر ہے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض۔ یہ 4 سزائیں بتلائی ہے، ہاتھ پہ الٹی سمت سے کاٹے جائیں، او ینفوا من الارض، یا ان کو گیلا وطن کیا جائے۔ پہلا مسئلہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان قائم کیا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، اور آگے اس کے بعد فرماتے ہیں المحاربۃ للہ والکفر بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محاربہ کرنا اور اس کے رسول کا انکار کرنا، ان کے ساتھ محاربہ کرنا، الکفر بہ۔ امام بخاری نے اس لفظ کو یہاں مطلق چھوڑا، اور آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عبارت جب کتاب المرتدین والمحاربین کے ماتحت ورانین کا واقعہ ذکر کیا، اس موقع پر عبارت آگے بڑھائی ہے من اہل الکفر والردۃ، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک محاربہ کرنے والا کافر اور مرتد ہوگا، اسلامی سلطنت اور اسلامی نظام حکومت کے خلاف یا اسلامی سماج اور سوسائٹی کے اندر اس طریقے کے کام کرنے والے یہ محاربین ہوتے ہیں، اور یہ اللہ و رسول سے محاربہ کرنے والے کفر اور ارتداد والے ہی ہوں گے۔ امام بخاری کی عبارت سے پتہ چلتا ہے، لیکن جمہور کا مطلب یہ ہے کہ محاربہ کرنے والا کافر بھی ہو سکتا ہے اور مومن بھی ہو سکتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس روایت کو ذکر کیا عنانیین والی جو مشہور ہے، اس میں یہ ہوا تھا کہ ان لوگوں نے ارتداد بھی کیا تھا، لیکن جمہور کا مسلک یہ ہے کہ یقیناً شان نزول کے اعتبار سے یہ ہے، لیکن بعد میں اسلامی سلطنت میں محاربوں کا یہ بھی مسئلہ آیا کہ مسلمانوں نے بھی کبھی ڈکیتیاں کی، انہوں نے بھی کبھی ڈرایا دھمکایا، انہوں نے بھی کسی کو قتل کیا، تو یہ چوری کی سزا نہیں، یہ ڈکیتی ہے۔ فقہاء کرام کے یہاں اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ محاربین کی سزا کیا ہوگی؟ قرآن کریم کی آیت میں اللہ پاک نے ان 4 چیزوں کو ذکر فرمایا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اختیار ہے امام کو کہ ان 4 سزاؤں میں سے وہ محاربین کو جو بھی سزا دینا چاہے دے سکتے ہیں۔ دوسرے فقہاء کرام کے یہاں اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ اگر اس نے مال بھی لیا ہے اور قتل نہیں کیا تو اس کے ہاتھ پیر الٹی سمت سے کاٹے جائیں گے، لیکن یہ اس وقت ہے جب کہ مال بقدر نصاب ہو۔ اگر محارب نے مال نہیں لیا البتہ قتل کیا ہے تو ایسی صورت میں اس کو حداً قتل کیا جائے گا، اولیاء مقتول کو معاف کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ اور ائمہ 4 کے نزدیک متفق علیہ ہے، سب کے نزدیک وہ حداً قتل کیا جائے گا۔ اگر محارب نے قتل بھی کیا اور مال بھی لیا تو اس صورت میں حنفیہ کے نزدیک امام کو اختیار ہے اس کے ہاتھ پاؤں اسی سمت سے کاٹ دیے جائیں، قتل کر کے اس کو سولی پہ لٹکایا جائے، یا ہاتھ پیر کاٹے جائیں، یا تینوں کو جمع کر دیا جائے۔ چوتھی شکل ہے محارب نے نہ قتل کیا نہ مال لیا، صرف لوگوں کو ڈرایا، تو ایسی شکل کے اندر اس کو تعزیر کے بقدر قید کر دیا جا سکتا ہے یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے۔ یہ اس طرح کی مختلف شکلیں ہیں، آیت کریمہ میں اسی کو ذکر فرمایا ہے۔ اتنی بات یاد رکھی جائے کہ حدود اللہ جب ہوتی ہے تو وہ مطلقاً ساقط نہیں ہوتی ہے، اور حق العبد ہوتا ہے
حق العبد میں جو چیزیں آتی ہے اس میں بندہ معاف کرے تو معاف کرنے کا حق ہوتا ہے، یا ولی مقتول کو دیت لینے کا حق ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی شرعی سزائیں اس کے اندر تو یہی ہوگا کہ سزائیں ثابت نہیں ہوگی، حدود اللہ ثابت نہیں ہوتے ہیں۔ آگے اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو روایت لائے ہیں، یہ روایت اس سے پہلے ایک مرتبہ آ چکی ہے مغازی میں، یہاں پھر آ رہی ہے اور مزید تفصیل کے ساتھ اور تیسری جگہ پر بھی آئے گی دیات کے اندر، اور وہاں تفصیل سے آئے گی۔ یہاں یہ روایت تھوڑے الفاظ کے فرق کے ساتھ ہے، اگلی روایت آپ سن چکے ہیں، اس میں اور اس میں ہلکا سا فرق ہے۔ حضرت ابو رجا جو ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ کے آزاد شدہ غلام ہیں، وہ اپنے استاد اور اپنے آقا ابو قلابہ سے یہ روایت کرتے ہیں، انہو کان جالسا خلف عمر بن عبدالعزیز، یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے تشریف فرماتے، علماء کی مجلس تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں۔ دربار کیا تھا؟ علمی دربار آپ کا تو ہوتا تھا۔ تو قسامت اور دیت کے مسائل کے سلسلے میں گفتگو ہوئی۔ قسامت تو آپ جانتے ہیں، کسی جگہ سے کسی مسلمان کی ناش ملی اور قاتلین کا پتہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں اس طرح ہو گیا تھا، تو پھر ان کے پاس قسمیں لی گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی طرف سے دیت ادا کر دی تھی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے کو طول دینا نہیں چاہتے تھے۔ تو اسی مسئلے کے سلسلے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں گفتگو ہوئی، وذکروا لوگوں نے اپنے اپنے اعتبار سے ان مسائل کو ذکر کیا، قسامت والے، وقالوا اور جو کچھ جس کو کہنا تھا اس نے کہا، سنا بھی کہا بھی، قد اقادت به الخلفاء، تو آپس میں گفتگو میں یہ بات آئی کہ قسامت میں قصاص لازم ہوگا۔ خلفاء راشدین نے اس مسئلے کو اسی طرح حل کیا ہے۔ یہ گفتگو آپس میں چل رہی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو قلابہ کی طرف دیکھا، وہ پیٹھ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ابو قلابہ سے کہا کہ عبداللہ ابن زید تم کیا کہتے ہو، یہ ان کا نام ہے۔ تو آپ نے فرمایا، ما علمت نفسا حل قتلها فی الاسلام الا رجل زنا بعد احسان، آپ نے فرمایا کہ میں یہ جانتا ہوں کہ اسلام میں کسی کا خون درست نہیں ہے، ما علمت نفسا حل قتلها، اسلام کے اندر کسی کا قتل حلال ہو، الا رجلا زنا بعد احسان، مگر جو محسن ہو کر زنا کرے شادی شدہ ہونے کے بعد، او قتل نفس بغیر نفس، یا ناحق کسی مسلمان کا خون کرے، او حارب اللہ و رسولہ، یا اللہ و رسول سے محاربہ کرے۔ جب آپ نے یہ روایت سنائی تو قال انبسط، حضرت انبسا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حدثنا انس بکذا وکذا، انہوں نے روایت سنانی شروع کی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی ایسی حدیث بیان کی۔ تو حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قلت ایای حدث انس، خاص میرے سامنے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے کو ذکر کیا ہے، یعنی اس روایت کو ذکر کیا، اور وہی حدیث اورنین ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ آئے، وہ روایت اس سے پہلے بھی آپ سن چکے ہیں، اسی روایت کو یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ قدم قوم علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فکلموہ فقالوا قد استوخمنا هذه الارض، انہوں نے کہا کہ مدینہ کی فضا ہمیں راس نہیں آ رہی ہے، ہمیں بخار آ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہمارے جانور ہے، فخرجوا فیہا، ان کو لے کر تم باہر جنگل میں چلے جاؤ، فاشربوا من البانها وابوالها، جنگل میں جا کر ان کے دودھ کو بھی استعمال کرو اور ان کے پیشاب کو بھی، ان کی بیماری کا یہ علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، وحی الہی سے آپ کو معلوم ہوا ہوگا، ورنہ دوسری روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام چیزوں سے دوائیاں اور علاج منع فرمائے۔ البتہ معقول الحم جانوروں کا گوشت تو خیر ہے ہی، اس کے پیشاب کے سلسلے میں بھی یہ روایت آئی ہے۔ اس کے علاوہ ذخیرہ احادیث میں دوسری روایتیں وہ ہے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا حرام اور نجس چیزوں سے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس سلسلے میں مسئلہ اسی طرح کا ہے۔ البتہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے بعد میں تھوڑی آسانیاں کی، معقول الحم غیر معقول الحم کا فرق کرتے ہوئے اجازتیں دی، اور دوائی اور علاج کے طور پر اجازتیں دی، کتنی مقدار میں استعمال کیا جائے، کس وقت استعمال کیا جائے، فقہ حنفی کی کتابوں میں اس کے جزیات موجود ہے، اور اسی بنیاد پر عصر حاضر میں بھی کچھ ایسی دوائیوں کا علاج کہ جن کا اس دوائی کے علاوہ اور کوئی علاج والی چیز نہیں ہے،
تو ایسے اور آدمی کی جان جانے کا خطرہ ہے، اضطرار کی کیفیت ہے، تو ایسے موقع کے اوپر علماء کرام نے گنجائش دی ہے، احناف نے بھی، متأخرین علماء نے پھر اس پر حکم لگائے، اور عصر حاضر میں بہت سی چیزیں اس طرح کی ہیں جس کے سلسلے کی گنجائش دی گئی، مشروط بالشرط، مطلقاً نہیں دی گئی، لیکن امام صاحب کا جو اصل مسلک تھا وہ یہی تھا۔ اچھا، یہ روایت ذکر کی تو خرجوا فیہا، یہ لوگ نکلے مدینہ سے باہر اور اس کے دودھ کو اور اس کے پیشاب کو پیا اور وہ تندرست ہو گئے، ومالوا علی الراعی فقتلوہ، پھر مچھلی چرین کو، اور یہ سرواہے کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کو قتل کر دیا، وطردوا النعام، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانور تھے اونٹ وغیرہ ان کو بھی بھگا لے گئے، وما یستبطؤ من ہؤلاء، ان کی سزا میں کیا تاخیر کی جائے، راوی خود فرماتے ہیں فما یستبطؤ من ہؤلاء، ان کی سزا میں کیا تاخیر کی جائے، بطو اور دیری کیا کی جائے، قتل النفس، انہوں نے انسان کو قتل کیا، وحارب اللہ و رسولہ، اللہ و رسول سے محاربہ کیا، اللہ و رسول نے ان کے اوپر احسان کرتے ہوئے ان کی بیماریوں کے لیے اور ان کے کھانے کا انتظام کیا اور ان کو یہ مستی کری، وخوفوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کی، یعنی آپ کو اور صحابہ کرام کو، یہ اس طرح کی ساری حرکتیں ان لوگوں نے کی۔ حضرت انبسا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ انہوں نے فرمایا فقلت تتہمونی، حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جو اس روایت کو سنا رہا ہوں تو آپ میرے اوپر اس پر کوئی الزام لگا رہے ہیں، یعنی آپ کو کچھ شک ہے، اس طریقے کا جملہ انہوں نے کہا۔ قال حدثنا بهذا انس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت ہمیں اسی طریقے سے سنائی ہے، یہ انبسا نے بھی کہا اور اسی طریقے سے حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی فرمایا۔ آگے اس کے بعد فرماتے ہیں فقلت تتہمونی، میں نے کہا کہ میں نے یہ روایت سنائی تو کیا آپ اس پر اشکال کر رہے ہو؟ انبسا نے کہا اشکال کی کیا بات ہے، آپ کی اس روایت کی محفوظیت پر، آپ نے روایت کو یاد رکھا، اس کے اوپر میں آپ کو مبارکبادی دیتا ہوں، لیکن چونکہ حضرت وقال سبحان اللہ، یہ لفظ حضرت انبسا سے نکلا اور سبحان اللہ تعجب کے مقام پر ہوتا ہے، لیکن یہ تعجب یہ تھا کہ روایت مجھے پوری یاد نہیں رہی اور آپ کو پوری روایت یاد رہی، تو سبحان اللہ پر میں نے کہا فقلت تتہمونی، آپ میرے اوپر کوئی اشکال کر رہے ہو کہ سبحان اللہ، کہا کہ نہیں، حضرت انس نے مجھے بھی یہ روایت سنائی ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت ابو قلابہ کے متعلق انبسا نے فرمایا یا اہل قضا، اے لوگو، انکم لن تزالوا بخیر، تم لوگ برابر بھلائی میں رہو گے جب تک ما ابقی ھذا فیکم ومثل ھذا، جب تک یہ حضرت ابو قلابہ تمہارے درمیان زندہ ہے، یا ابو قلابہ جیسے علماء جو احادیث مبارکہ کو اچھی طریقے سے محفوظ کر لیتے ہیں، جب تک یہ حضرات تمہارے درمیان رہیں گے وہاں تک تم خیر میں رہو گے۔ خیر، روایت کا تعلق تو آیت کریمہ کے ساتھ آپ جانتے ہی ہیں، انما جزاء الذین یحاربون اللہ، اور انہوں نے بھی اسی طرح کیا۔ آگے کتاب الدیت میں بھی یہ روایت آئے گی۔ آگے اس کے بعد والا باب ہے والجروح قصاص، والجروح قصاص، اور زخموں کا بھی بدلہ لیا جائے گا۔ آیت کریمہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے والجروح قصاص، سورہ مائدہ میں یہ آیت آئی ہے۔ اسی آیت کی طرف یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں، اور زخموں کے سلسلے میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے جو احکام ہیں آیات میں، اس کی طرف ذکر فرمانا چاہتے ہیں، آپ سن ہی چکے ہیں۔ اس سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو لائے جو اس سے پہلے آ چکی ہے، حضرت کثرت ربیع وہی امت انس بن مالک ثنیۃ جاریۃ من الانصار، انصار کی ایک بچی کی دانت ٹوٹ گئے، آپس میں تھوڑے کچھ اختلاف ہوا، اور آپ سن چکے ہیں ایک نے انگلی رکھ دی، منہ میں انگلی لے لی دوسری کی، تو دوسری نے اپنا ہاتھ انگلی کھینچنا چاہی، تو اس کی وجہ سے سامنے والی کا دانت ٹوٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسئلہ ایک تو وہ آیا تھا، اور ایک یہ ہے، یہ آپس میں کچھ اختلاف ہوا جس کی بنیاد پر انہوں نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ اب جو جن کا ٹوٹ گیا ان کے رشتہ داروں نے اس کے اندر ان لوگوں سے مطالبہ کیا قصاص کے، یعنی والجروح قصاص، جو زخمی کیا تھا اس کا بدلہ دانت ان کے بدلے میں توڑا جائے۔ وہ قصہ دوسرا تھا جو آپ کو میں نے ابھی ذکر کیا، اور یہاں اس قصے کے اندر یہ ہے کہ اس طرح ہوا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی ہے، عبارت میں کچھ تھوڑا دوسری روایتوں میں الگ بھی فرق پڑتا ہے، وہی ربیع، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی ہے، بات انہی کی ہے، اور
ان انس قال قصرت ربعی کی تشریح انہوں نے فرمائی اپنی خفی کے سلسلے میں. آگے اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے فطلب القوم القصاص. انصاری قبیلہ سامنے والا جو تھا، حضرت انس بھی انصاری میں سے ہے، سامنے والے قبیلے نے قصاص کا مطالبہ کیا. یہ حضور کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کا حکم دیا، یعنی دانت توڑا جائے گا. حضرت انس ابن نضر جو حضرت انس کے چچا ہے، انہوں نے یہ کہا تھا اللہ کی قسم میری بہن کے ثنیہ نہیں توڑے جائیں گے. انہوں نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نہیں فرمایا تھا کہ حضور اللہ کا قرآن سنائے اور یہ ان سے اختلاف کرے، بلکہ ایک ناز کے انداز میں فرمایا تھا. روایت آ چکی ہے یا انس کتاب اللہ القصاص. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انس یہ اللہ کی کتاب میں قصاص کا ذکر ہے، اس لیے قصاص تو ان سے لیا جائے گا. فرضی القوم، اللہ پاک نے توفیق دی، سامنے والے راضی ہو گئے دیت لینے پر. وہ قبیل والا اور انہوں نے دیت و تاوان لینا قبول کر لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں بھی والجروح قصاص کے ضمن میں یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے. آگے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ پہنچا دیجئے جو آپ کی طرف اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوا. آیت کریمہ سورہ مائدہ کی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے ضمن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ذکر کرتی ہے کہ جو آدمی یہ نقل کرے کہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتم شیئا مما انزل علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کو چھپایا، فقد کذب، ایسا کہنے والا جھوٹا ہے. واللہ یقول یا ایھا الرسول، واللہ یقول یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے قرآن میں فرماتے ہیں کہ اے ہمارے رسول آپ کے اوپر جو وحی نازل ہوتی ہے آپ اس سب کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے بندوں کو پہنچائیے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے نہیں پہنچائی تو آپ نے رسالت کے امور کو مکمل انجام نہیں دیا. یہ تحدید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی گئی، لیکن حقیقت میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحدید نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا جواب ہے جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور کو اللہ پاک کی طرف سے جو بھی وحی مطلوع اور غیر مطلوع نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بندوں تک پہنچانے کا حکم دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بندوں تک اس کو پہنچایا، بلکہ وہ آیتیں بھی پہنچائی جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لطیف اشارہ فرمایا. اسی طریقے سے قل هو اللہ احد، حضرت مفتی بہمات صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بخاری کے استاد محترم فرماتے تھے کہ کینیڈا میں گئے، ایک عرب صاحب سے ان کا واسطہ پڑا حضرت کا، تو اس نے یہ کہا کہ قرآن میں یہ جو فرمایا ہے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہے، اس لیے اب لفظ قل نہیں بولنا چاہیے، اعوذ برب الناس بولنا چاہیے. مفتی صاحب نے فرمایا کہ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ قل اعوذ برب، تو آپ کو بھی قل بولنا ہے، اس لیے کہ مکمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی طرف سے آنے والی وحی کو من وان نقل فرماتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. خیر، تو حضرت عائشہ کا تو اشارہ یہ تھا کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کا کچھ حصہ بکری کھا گئی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کا کچھ حصہ آپ نے امت تک نہیں پہنچایا. اس طرح کی جو شرارتیں لوگوں کی طرف سے اس زمانے میں بھی ہوئی تھی، یہ روایت اہل علم کو متوجہ کرتی ہے کہ لوگوں کی طرف سے غلط قسم کے الزامات آپ پر بھی لگ سکتے ہیں. جب آپ نائبین نبی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگے ہم پر بھی لگ سکتے ہیں. ایسے موقع پر مناسب یہی ہے کہ اس کی وضاحت تو کر دی جائے، لیکن بہت زیادہ اس کے پیچھے پڑنا ضروری نہیں ہے. اللہ پاک کی طرف سے کچھ اس طرح کے مقدرات ہوتے ہیں آدمی کے لیے، اس قسم کی کچھ نہ کچھ چیزیں زندگی میں چلتی ہی رہتی ہے. خیر، آگے آیت کریمہ ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری پکڑ نہیں فرماتے ہیں تمہاری لغو قسموں پر، یمین منعقدہ، یمین غموس اور یمین لغو. یمین لغو پر تو مواخذہ نہیں ہوتا ہے، لیکن یمین لغو کہا کس کو جائے، اس سلسلے میں احناف اور شوافی کے درمیان اختلاف ہوا. اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر فرماتی ہے قول فی قول الرجل لا واللہ و بلا واللہ، آدمی یہ جملے بولتا ہے جو بغیر قصد کے قسم کا ارادہ نہیں ہوتا ہے اور زبان پر عادتاً محاورے کے طور پر نکل جاتے ہیں، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ حضرات یمین لغو کی تعریف میں یہ کہتے ہیں کہ چاہے اس کا تعلق ماضی سے ہو یا مستقبل سے ہو، خبر سے ہو یا انشاء سے ہو، ان حضرات کے نزدیک اس کو یمین لغو ہی کہا جائے. احناف کے ہیں یمین لغو کی تعریف اصول میں آپ سن چکے ہیں، انسان کسی امر ماضی کے بارے میں اسے سچ سمجھ کر قسم کھائے اور بعد میں ظاہر ہو کہ وہ چیز ایسی نہیں ہوئی ہے، اس کو تو یمین لغو کہا جائے گا. اس میں نہ گناہ ہے نہ کفارہ ہے. لہٰذا احناف کے یہاں اگر کسی نے لا واللہ بلا واللہ کسی ایسے امر پر قسم کھائی جس کا تعلق مستقبل سے ہے، اگرچہ اس نے قسم کا قصد نہ کیا ہو،
پھر بھی ہمارے یہاں یہ یمین لغو نہیں ہوگا، بلکہ حانث ہونے کی صورت میں اس پر کفارہ آئے گا. یہ گن عقیدہ میں شامل ہے. شوافی کے نزدیک یہ حانث نہیں ہوگا، ان کے یہاں یمین لغو ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الآثار میں کتب خانے میں ہے کتاب موجود، مذکورہ دونوں قسموں کو یمین لغو شمار کیا ہے. لا واللہ بلا واللہ، یمین کا قصد کرے کیے بغیر کہے، چاہے اس کا تعلق مستقبل سے ہی کیوں نہ ہو، امام محمد کے نزدیک یمین لغو ہے. اسی طرح ماضی کی کسی بات کو سچ سمجھ کر قسم کھانا جبکہ وہ غلط ہو، یہ بھی یمین لغو میں ان کے یہاں شامل ہے. ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے امام محمد کے قول پر عمل کیا، لیکن ہماری فقہی کتابوں کے اندر وہی یمین لغو اور یمین منعقدہ کی تعریف ذکر کی جاتی ہے جو آپ کے سامنے ابھی ذکر کی. اس لیے اس میں احتیاط کا پہلو ہے، کفارہ آتا ہے. اس لیے ہمارے نزدیک اس قسم کی قسموں میں پرہیز کیا جائے. مستقبل اور ماضی کا فرق ہمارے یہاں ہو جائے گا. آگے اس کے بعد ہے حضرت عائشہ فرماتی ان اباہا کان لا یحنث فی یمین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی قسم کے اندر حالف نہیں ہوتے تھے، اپنی قسم کو توڑتے نہیں تھے. حتی انزل اللہ کفارۃ الیمین، یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قسم کے کفارے کو ذکر کیا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اب اگر میں کوئی ایسی قسم کھاؤں گا کہ یہ قسم کھانا بہتر نہیں تھا، اس کو توڑنا بہتر ہے، تو ایسے موقع پر میں اس کو توڑ دوں گا، اللہ کی رخصت کو قبول کروں گا اور وہی کروں گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن نے فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خود روایت مروی ہے. آپ تھوڑے دن پہلے سن چکے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر کچھ جانور لینے کے لیے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ نہیں دوں گا. پھر بلایا اور 3 جوڑیاں دی، 6 اونٹ دیے. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ نے تو مجھے ایک قسم کھا کر منع کیا تھا. تو پھر آپ نے وہاں پر بھی وہی جواب دیا، یہ جواب بھی یہاں پر ہے. چنانچہ آپ اصول کی کتابوں میں یہ مسئلہ بھی سن چکے ہیں کہ اگر ایک آدمی یہ قسم کھا لیتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ سے نہیں بولوں گا، نیکی کے کاموں میں سے کسی کے سلسلے کی قسم کھائے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ اس قسم کو توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کرے اور خیرم منہا، جو اس سے علاوہ اچھی چیز ہے اس کو لائے. ماں باپ سے نہ بولنا کی بات کی تھی اور اب بول لے، اس لیے کہ بولنا یہ صلہ رحمی میں سے ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی تھی ولا یأتلی اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولی القربى والمساکین، اور پھر اس کے بعد آپ نے کفارہ دے دیا، اس لیے کہ اللہ پاک نے تنبیہ فرمائی الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. حضرت مصطح والی بات سن چکے ہیں آپ اس سے پہلے. وفعلت الذی هو خیر، میں وہی کام کروں گا جو بہتر ہوگا اور اللہ کی رخصت قبول کر کے میں قسم کا کفارہ ادا کر دوں گا. آگے ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے ایمان والو تم حرام نہ ٹھہراؤ ان پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال ٹھہرائی ہے. روایت میں قصہ مذکور ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ غزوے میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ولیس معنا نساء، عورتیں ساتھ میں نہیں تھی اور تھوڑا فاصلہ عورتوں سے دوری کا لمبا ہو چکا تھا، مدت لمبی ہو گئی تھی. فقلنا الا نختصی، تو ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا ہم یہ نہ کریں کہ ہم اپنی ضبط ولادت جو خصیتین یہ جو رگ جا رہی ہے اس کو، رگ کو نس بندی بولتے ہیں اس کو، تو ہم اس کو کاٹ دیں. انہوں نے اجازت مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خصی ہونے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. فنہانا عن ذلک فرخص لنا بعد ذلک، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دی ان نتجوز المرأة بالثوب ثم قرأ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. بس ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اجازت دے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑا دے کر ہم عورت سے نکاح کر سکتے ہیں. مراد وہی متع، یعنی عورت کے مہر کے اندر یہ کپڑا دے کر. آگے اس کے بعد ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت ذکر فرمائی اور اس کے بعد یہ آیت کریمہ پڑھی یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. کچھ حضرات نے اس سے متع کا جواز مراد دیا، لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس آیت کو پڑھنا یہ نہیں لگ رہا ہے کہ وہ متع کی باحت کے قائل ہو. اگرچہ اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کا بھی یہ قول تھا. کچھ لوگوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ حرمت صریح کے متع کی حرمت صریح کا ان کو علم نہ ہوا ہو اور ناسک کا علم ہو گیا ہو تو پھر انہوں نے اپنے قول سے رجوع بھی کیا ہو. یہ اس وقت کی روایت ہے اور پھر بعد میں منسوخ ایک روایت میں چنانچہ مذکور بھی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت میں ہے ثم نسخ، پھر اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم منسوخ ہوا یعنی متع والا. اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ نے اس آیت کو جو پڑھا ہے وہ
صحابہ نے جس چیز کی اجازت مانگی تھی خصی ہونے کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ چنانچہ عصر حاضر میں بھی اس قسم کے مسائل آتے ہیں، تغیر بخلق اللہ والے، عورتوں کا الگ الگ قسم کی فیشنوں کے اندر تغیر بخلق اللہ کرنا اور اس کے اوپر اللہ پاک کی طرف سے بڑی ناراضگی کا ہونا۔ یہی حضرت عبداللہ ابن مسعود اور ام یعقوب ایک عورت تھی، ان کے درمیان مسئلہ چلا، آپ نے فرمایا کہ یہ چیزیں حرام ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے تو پوری کتاب اللہ پڑھ لی، لیکن لیکن دو قرآن کے دو پٹھوں کے درمیان کا جتنا قرآن ہے وہ سب پڑھا، لیکن مجھے تو کوئی چیز اس طرح کی نظر نہیں آئی۔ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ تمہیں یہ آیت یاد نہیں ہے، ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم اس کو پڑھتی تو پاتی، اور پھر اس کے بعد فرمایا روایتوں کو جو ذکر کیا تھا آپ نے، گدنے والی، گدوانے والی، بالوں کو نوچنے والے، متفلجات، دانتوں کے درمیان کشادگی کرنے والی، عصر حاضر میں میک اپ کی اس طرح کی جتنی بھی شکلیں ہیں بہت ساری اس میں وہ بھی ہوتی ہے جو تغیر بخلق اللہ ہے۔ تغیر بخلق اللہ میں اگر کسی عورت کو کوئی ایسی چیز ہے، مثلا عورت کو چہرے کے اوپر بال آ گئے ہیں یا بال نہیں اگ رہے ہیں اور شادی نہیں ہو رہی ہے، تو ایسے مواقع پر فقہائے کرام نے گنجائشیں بھی دی ہے۔ اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں اس کو تغیر بخلق اللہ نہیں کہیں گے، اتفاقی طور پر یہ اس کے جسم پر آ گئے اور اس کو وہ نکال رہے ہیں۔ عمومی طور پر عورتوں کے چہروں پر بال نہیں ہوتے ہیں، اس اعتبار سے کہیں ہارمونس کے فرق کی وجہ سے اس طرح کی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ خیر، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کا اشارہ یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، جو چیزیں اللہ نے تمہارے لیے پاکیزہ رکھی ہے، یعنی خصیتین کو نہ نکالنا، اس رگ کو نہ کاٹنا، تمہارے لیے حلال رکھا ہے عورتوں سے صحبت کرنا، اور تم اس طرح کی اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو اپنے اوپر حرام کر دیتے ہو۔ اس لیے علماء اور فقہاء نے عورتوں اور مرد اور عورت دونوں کے لیے اس قسم کی چیزوں کے اندر یہی فرمایا کہ مکمل طور پر ضبط ولادت نہ ہو جائے، یعنی ولادت کو مکمل بند کر دیا جائے، ایسا نہ ہو۔ وقتی طور پر عارضی طور پر جو دوائیاں استعمال ہوتی ہے یا روکنے کے لیے کچھ تھیلیاں اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے، اس کی تو گنجائش ہے، لیکن آدمی ہمیشہ کے لیے خصی ہو جائے یہ پسندیدہ نہیں سمجھا گیا۔ آگے اس کے بعد باب قولہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آگے ان آیت کریمہ کے سلسلے میں ذکر فرماتے ہیں، چونکہ آیت میں آگے ازلام کا لفظ آیا تو آپ ازلام کی تفسیر فرماتے ہیں کہ فال کھولنے کے تیر، القدا، یقتسمون بہا فی الامور، اس کے ذریعے لوگ قسمت معلوم کرتے تھے۔ ابھی بھی آج بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، چھوٹے بچوں کے پاس کوئی چیز کروائی جاتی ہے اور اس طرح کی جتنی بھی شکلیں ہوتی ہے، مستقل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس جا کر مستقبل کے فال کھلوائے جاتے ہیں۔ اپنے گھروں کے اندر بھی لوگ اس طرح کی چیزیں رکھتے تھے، تیر وغیرہ، اور پھر ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتے تھے۔ چنانچہ محشی نے اس کو لکھا ہے کہ کعبۃ اللہ کے اندر انہوں نے 7 تیر رکھے ہوئے تھے، اور اس میں سے ایک پر امرنی رب دی، دوسرے پر نہانی رب دی۔ اگر کوئی کام ہوا اور امرنی ربی آیا تو اس کام کے لیے جاتے تھے، اور اگر نہانی والا تیر نکلا تو اس کام کو نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح کسی کے نسب کے سلسلے میں اختلاف ہو اور تیر نکالتے، وہاں جھگڑے ہوتے نسب کے سلسلے میں، کسی کے جاہلیت کے اندر اس طرح کی زنا کے بھی راستے بہت سارے کھلے ہوئے تھے، تو اگر اس میں واحد منکم لکھا ہوا ہو تو مطلب یہ ہوا کہ یہ تمہارے نسب میں ہے، اور اگر من غیرکم لکھا ہوا نکلے تو پھر اس کو نسب سے خارج کر دیتے۔ یہ معمولی ان چیزوں کے اوپر حسب نسب کی جیسی اہم چیز کو اس طریقے سے کر دیتے تھے۔ اسی طرح ایک اور لفظ بھی آتا تھا ملصقن، یہ لفظ بھی وہاں ہوتا تھا۔ اگر یہ ملصقن لکھا ہوا تیر نکلتا تو کسی کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے اور اب صلح ہو تو صلح کی جائے یا نہ کی جائے، اس کے ساتھ معاملہ ٹھیک رکھیں یا نہ رکھیں، اس طرح کی چیز ہوتی تھی۔ تو ملصقن کا لفظ نکل جائے تو اس کو باقی رکھتے تھے کہ بھائی اس کے ساتھ ہی ہمیں رہنا ہے۔ اور اگر اسی طریقے سے ایک کے اوپر محشی نے لکھا ہے اقلا کا لفظ بھی لکھا ہوا ہوتا تھا، اس کا مطلب یہ کہ دیت ادا کرنا چاہے، اگر وہ تیر نکلتا جس پر الاقلا لکھا ہوا ہو تب تو تیر نکلتا تو دیت ادا کرتے، آپس میں جھگڑے ہوتے اس میں، اور اگر اس کے اندر الغفل لکھا ہوا ہوتا تو لیس علیہ شیء تو پھر دوبارہ اس کو ڈالتے، اور اس طریقے سے کرتے ہی رہتے۔ یہ جاہلیت میں اس طرح کے بہت سارے طریقے تھے، آپ سن چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر سے تشریف لے گئے، بیت اللہ کے اندر تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مجسمے بنائے ہوئے تھے،
اور ان کے ہاتھوں میں یہ پانسے کے تیر رکھ دیے گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام اس طرح کا کام کرنے والے نہیں تھے. وہ تو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، انہوں نے تو اپنی پوری زندگی اللہ کے حوالے کر دی تھی، اس لیے وہ قسمت سے نہیں کھیلتے تھے، انہوں نے اپنی قسمت ہی اللہ کے حوالے فرما دی تھی، اپنی پوری زندگی. آگے روایت میں لفظ ہے، یعنی آیت کریمہ کے جو الفاظ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کلمات کی جو تفسیر کرتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس تفسیر کو نقل کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کتاب اللہ کی آیتوں کی الفاظ کے معانی کی مختلف تفسیریں مذکور ہے، لیکن مکمل تفسیر کی شکل میں آپ نے پوری کتاب مدون کروائی ہو یہ نہیں ہے. اس لیے اس وقت جو کتب خانوں کے اندر یا جہاں کتابیں بکتی ہیں وہاں پر تفسیر ابن عباس کے حوالے سے ایک تفسیر رائج ہوئی ہے، ہو سکتا ہے اس میں اکثر و بیشتر حصہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کا جمع کیا ہوا، لیکن مکمل حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس ترتیب سے فرمایا، اتنی چیزیں فرمائی، پورے قرآن کی تفسیر فرمائی. اس سلسلے کے اندر حضرات علماء مفسرین کا تھوڑا اشکال ہے ان کو، اور یہ کہتے ہیں کہ اس طرح ذخیرہ تفسیر کے اندر ایسی کوئی تفسیر ابن عباس سے مروی نہیں ہے، منقول نہیں ہے جو مکمل ہو، جو ہے جیسے یہ آیا اور بھی اس طرح کے آیتوں میں آئے گا. یہ تو تفسیر ابن عباس کے سلسلے میں نے آپ کو کہا، لیکن جو صحیح سند سے مروی ہے جیسے یہاں بخاری میں اور اس طرح دوسری حدیث شریف اور تفسیر کی کتابوں میں ابن کثیر نے بہت سارا جمع کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے، تو یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد آیا لفظ نصوب، انصابن، ڈیڑیاں جس کو ہم بولتے ہیں، یا پتھر جہاں رکھے ہوئے ہوں اور وہاں پر جانوروں کو ذبح کریں. یہ سمنی کے قریب کئی سال 20-25 سال پہلے کچھ نہیں تھا، اور پھر اس کے بعد چھوٹی سی ڈیری بنائی گئی اور اب بہت بڑا مندر اور بہت سارا جانوروں کو ذبح کرنے کا سلسلہ چل گیا، ہر اتوار کو بھیڑ بھاڑ رہتی ہے لوگوں کی. تو نصب یہ ڈیریاں ہوتی ہے، یہ ان کے استھان ہوتے ہیں. آگے لفظ ہے وقال غیرہ، دوسرے مفسرین نے فرمایا، یعنی ابن عباس نے تو یہ فرمایا، انہوں نے تو اس کے القداح یقتسمون بها فی الامور، فال کھولنے کے تیر ہے جن سے قسمت آزماتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس نے تو یہ فرمایا، اور دوسرے مفسرین نے ازلام ظلم کی جمع مانی، اور پھر اس کے بعد ازلام کے متعلق فرمایا کہ وہ تیر جو بغیر پر کے ہو، آگے کا حصہ اس کا پر والا نہ ہو. وہ واحد الازلام، واحد ازلام ہے، اور ازلام ظلم کی جمع ہے. اس لیے یہاں ظلم کا لفظ لائے تو کوئی اشکال کرے کہ آیت کریمہ میں تو ازلام ہے اور آپ ظلم لائے. امام بخاری نے فرمایا کہ یہ واحد ہے اور وہ جمع ہے. اچھا، الاستسقاء ان یزیل القداح فانها انتہا، اسی طریقے سے استسقاء میں ان تینوں کو پھیرنا مراد ہے، اور اگر نہیں کی فال نکلتی تو نہیں کرتے، اور اگر حکم کی فال نکلتی تو اس کو کرتے. جیسے میں نے ابھی کئی آپ کو بتلایا، ان تینوں پر مشرکین نے قسم قسم کی نشانیاں بھی رکھی ہوئی تھی. وَإِنْ أَمَرَتْهُ فَعَلَ مَا تَأْمُرُهُ، اگر اندر سے یس نکلے، ہاں نکلے تو اس کام کو کرتے، اور نہیں نکلی تو نہ کرتے. وَقَدْ عَلَمُوا الْقِدَاحَ عَلَامًا، اور انہوں نے تیر کے اوپر بہت سارے الگ الگ نشان، جیسے محشی کے حوالے سے ابھی ہم نے نقل کیا، بِضُرُوبٍ يَقْتَسِمُونَ بِهَا، بہت ساری اس قسم کی نشانیاں تھیں جن کو یہ حضرات قسمت دریافت کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے. وَفَعَلْتُ مِنْهُ قَسَمْتُ، فَعَلَ کا لفظ قسمت استسقام بھی ہے باب استفعال سے، تین کا طلب کے لیے ہے، لیکن استسقام کے معنی کو متکلم یہاں اس معنی میں لے لیا قسم کے معنی میں، اور قسوم بھی مصدر ہے اس کا. یجیرو، یجیرو کا معنی یدیرو، گھمانا اس کو، تینوں کو، یا ڈبے کے اندر ہے تو اس کو ہلانا. اس طریقے سے کرتے تھے، اور پھر اس طرح کوئی ایک تیر نکالتے تھے، کسی بچے کے پاس نکلوائے یا کسی اور کے پاس، تو تینوں کو گھمانا، یہ طریقہ ان کے یہاں چلتا تھا. آگے اس کے بعد روایت میں ہے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ قال حدثني نافع، عبدالعزیز ابن عمر ابن عبدالعزیز روایت نقل کرتے ہیں کہ نافع نے یہ روایت نقل کی، اور انہوں نے فرمایا عبداللہ ابن عمر سے کہ نزل تحریم الخمر، شراب کی حرمت نازل ہوئی. وَإِنَّ بِالْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ لَخَمْسَةَ أَشْرِبَةٍ، اور اس وقت مدینہ منورہ میں 5 قسم کی شراب پی جاتی تھی، اور یہ روایت آپ سن چکے ہیں. ما فیہا شراب العنب، لیکن انگور کی نہیں ہوتی تھی، شہد کی ہوتی تھی، چوہاڑی کی ہوتی تھی، گیہوں کی ہوتی تھی، جو کی ہوتی تھی، اور مکائی جیسے دانوں کی ہوتی تھی، گیہوں وغیرہ مکائی جیسے کی.
یہ اس طریقے سے مختلف چیزوں کی ہوتی تھی. یہ شروع میں جس وقت شراب نازل ہوئی اس وقت بھی صحابہ کرام ہلکی پھلکی چیزیں استعمال کرتے تھے, وہ استعمال نہیں کرتے تھے جس کے سلسلے میں ہم لوگ سمجھیں اپنے اعتبار سے. چنانچہ حضرت انس کی روایت اس سے پہلے آ چکی ہے, آگے خود ذکر کرتے ہیں. ما کان لنا خمر غیر فضیحکم ھذا, مدینہ منورہ میں اور دوسری کوئی شراب نہیں ہوتی تھی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سوائے اس شراب کے جس کو فضی کہتے ہیں. پھر آگے روایت نقل کرتے ہیں کہ بات یہ ہوئی کہ میں کھڑا تھا اور ابو طلحہ کے گھر کے اندر لوگوں کو شراب پلا رہا تھا, اور پھر اللہ پاک کی طرف سے شراب کی حرمت نازل ہوئی. تو یہ فرماتے ہیں صرف یہی ایک شراب مدینہ میں تھی الذی تسمونہ الفضیق, جس کو تم فضیق کہتے ہو. شراب سوکھی کھجور اور اس قسم کی چیزوں سے بنائی جاتی تھی, اس کو آگ پہ پکایا نہیں جاتا تھا, اس کو فضیق کہتے ہیں. فضیق کا معنی توڑنا ہے. تو کچی کھجوروں کو توڑ کر اس کا عرق برتن میں نکالا جاتا تھا, پھر اس کے اندر سکر پیدا ہوتا تھا ہلکا پھلکا, اور اس کو استعمال کرتے تھے. وَإِنِّي لَقَائِمٌ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ وَفُلَانًا وَفُلَانًا, میں فلاں حضرات کو شراب حضرت ابو طلحہ کے یہاں کھانے کی کوئی دعوت مجلس ہوگی اور یا شراب ہی کی مجلس ہوگی اور پلا رہا تھا. اذ جاء رجل, اچانک ایک صاحب تشریف لائے اور فرمایا وَهَلْ بَلَغَكُمُ الْخَبَرُ, کیا تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی خبر پہنچی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ کیا خبر؟ تو کہا کہ حرمت الخمر, شراب کو حرام کر دیا گیا. تو آپس میں صحابہ نے مشورہ کیا. قالوا, ان لوگوں نے مجھے کہا یعنی حضرت انس کو, احرق هذه الخلال یا انس, اس مٹکے کو انس تم توڑ دو, اس کو بہا دو پانی کو, شراب کو. قال فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل, برسوں سے شراب پینے کے عادی تھے, لیکن جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خبر واحد ایک صحابی آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شراب حرام ہو چکی ہے, ان حضرات نے کوئی اشکال نہیں کیا, کوئی بات نہیں پوچھی. جیسے ہی کان میں آواز آئی فوراً انہوں نے شراب کو اونڈیل دینے کا حکم دیا. یہ صحابہ کرام کی اطاعت تھی. ہے آگے حضرت جابر کی روایت میں ہے سبح اناس الغداۃ احد الخمر, صحابہ کرام میں سے کچھ حضرات نے غزوہ احد کے دن صبح کی شراب پینے کی حالت میں فقتلوا من یومہم جمیعا شہداء, اور پھر ان کا اسی دن جو حضرات شہید ہوئے جنہوں نے یہ استعمال کی تھی آیت کریمہ ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیاطین. تو شراب کے سلسلے کی روایت ذکر کرتے ہیں باب سے مناسبت کی بنیاد پر. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایسا بھی ہوا کہ کچھ لوگوں نے رات کو صبح میں شراب پی, جہاد میں مشغول ہو گئے اور شام تک میں اللہ کی راہ میں شہید بھی ہو گئے. اس حال میں دنیا سے گئے وذالک قبل تحریمها, کہ ان کے پیٹ کے اندر شراب تھی, لیکن یہ شراب کی حرمت سے پہلے کا مسئلہ ہے. اس لیے گویا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا, اس لیے کہ حرمت ہی نہیں آئی تھی. حرمت آنے کے بعد تو صحابہ کا عمل دیکھ لیا آپ نے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سمیت عمر, میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ممبر کے پاس کھڑے ہو کر اعلیٰ ممبر النبی, حضرت عمر کو حضور کی ممبر کے پاس کھڑے ہو کر کہتے ہوئے سنا اما بعد ایھا الناس, بہت سے لوگ بولتے ہیں, عوام الناس آتے ہیں یہاں پر اور کوئی بات کہتے ہیں تو ان کے دل میں تھوڑا مدرسے کی جگہ کا احترام ہوتا ہے, تو کہتے ہیں کہ ہم مدرسے میں بیٹھے ہیں, قبلہ کی طرف چہرہ کر کے بیٹھے ہیں. خیر دل میں اس قسم کی چیزوں کا گناہ کرنے کے لیے شعائر اللہ کے اوپر گناہ نہیں کیے جاتے ہیں. اس اہتمام کا مد نظر رکھ کر یہ کیا جائے تو اس کی اصل اس روایت سے ملتی ہے. اعلیٰ ممبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اشارہ کر دیا کہ حضور کی ممبر پر ایک منصب ہوتا ہے خلیفہ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا. اسی لیے علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ, شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ان حضرات کا یہی کہنا ہے کہ جس کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی نیابت عطا فرمائی ہو, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر وہ کسی جگہ پر بیٹھا ہے قرآن اور حدیث کی نسبت سے, تو اس کو وہی کہنا چاہیے جن کی نیابت وہ کر رہا ہے. اللہ اور رسول نے جو فرمایا وہی کہے, اپنی طرف سے کوئی غلط بات نہ کہے. اور پھر فرماتے ہیں علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ, یہ نیابتاً ملی ہوئی ہے, اصالتاً نہیں ملی ہے. اصالتاً تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو نبوت ملی اور اصالتاً تو آپ ہی کی یہ کرسی ہے, لیکن ہم لوگ جس کرسی اور ممبر پر بیٹھتے ہیں مسجدوں میں, یہ ہم نبی کے نائب بن کر بیٹھتے ہیں, تو ہمیں وہی کہنا چاہیے جو نبی کہہ رہے ہیں, اس لیے کہ جس کی نیابت کرنی ہے اس نے جو بات کہی وہی ذکر کی جائے. خیر اس کے بعد 5 شرابوں کا ذکر کیا جو ابھی آپ سن چکے ہیں, من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعیر, اور آگے پھر فرمایا والخمر ما خامر العقل,
شراب وہ ہے جو عقل کو مبہوت کر دے، آدمی کی عقل کو چھین لے اس کے پاس سے، اس کو ڈھانپ دے. یہ والخمر ما خامر العقل کے لفظ سے ہی ایک اور بحث چلتی ہے اصول فقہ کے اندر کہ آیا لغات کے ذریعے شرعی مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے، یعنی ثواب وغیرہ حضرات خمر کی تعریف کے اعتبار سے اس کو حل کرتے ہیں. احناف کہتے ہیں کہ ہم نے محض اس کو ملحوظ نہیں رکھا، لغات سے مسائل ثابت نہیں ہوتے ہیں، مسائل ثابت ہوتے ہیں شریعت کی اصطلاحات سے. تو ما خامر العقل اتنا عقلی اعتبار سے اگر کہا کہ خمر تو اپنی جگہ ہے لغوی اعتبار سے، لیکن شرعی اعتبار سے شریعت میں جو شراب کی تعریف ہے وہ صادق آئے گی تو ہی اس کو شراب کہا جائے گا. باب قوله تعالی لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، کوئی حرج نہیں ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیا، فیما طعموا ان چیزوں کے اندر جو انہوں نے کھائی، انہوں نے استعمال کی. مراد یہی ہے کہ جن حضرات نے شراب استعمال کر لی تھی اور پھر بعد میں آیت نازل ہوئی تو یقینی بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ان پر اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی. اسی کو فرماتے ہیں ان الخمر التي احرقت الفضیح، حضرت انس فرماتے ہیں وہ شراب جو مدیلی گئی وہ فضیح تھی. ابھی آ گیا کھجور کے ٹکڑے توڑ توڑ کر اس کو رکھا گیا برتن کے اندر، اور پھر جب اس کے اندر سکر پیدا ہوا تو پھر اس کو استعمال کرتے تھے. آگے ابو طلحہ والا فنزل تحریم الخمر کنت ساقی، میں پلا رہا تھا لوگوں کو، حضرت ابو طلحہ کے گھر میں شراب، بس شراب کی حرمت نازل ہوئی تو امرنا منادیا، بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے آواز لگائی تو فنادا، اس نے کہا یعنی یہی بات کہی کہ شراب حرام کر دی گئی ہے. تو پھر اس کے بعد فقال ابو طلحہ، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فخرج فانظر ما هذا الصوت، جاؤ دیکھو کیا آواز آ رہی ہے. قال فخرجت، حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نکلا اور میں نے یہ آواز سنی تو پھر آ کر کہا کہ یہ ایک منادی ہے جو پکار رہے ہیں کہ شراب حرام کر دی گئی. فقال لي اذهب فاحرقها، تو آپ نے فوراً مجھے کہا کہ جاؤ اور جلدی سے اس کو بہا دو. اس روایت میں یہ ہے، اس روایت میں روکا اتنا ہی ہے. یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی اجمالاً کبھی تفصیلاً کبھی کسی ایک جزئیے کو چھوڑ دیتے ہیں، کبھی دوسرے جزئیے کو نقل کرتے ہیں موقع محل کے اعتبار سے، لیکن جو چیز ہوئی ہے وہ اسی ترتیب سے ہوئی ہے. فجرت فی سکک المدینہ، بس یہ شراب بہایا گیا مدینہ منورہ کی گلیوں کے اندر. جس کو بھی خبر پہنچی انہوں نے اپنے گھروں میں جو کچھ شراب رکھی ہوئی تھی ان سب کو ادیل دیا. روایتوں سے اتنا تو ثابت ہے، لیکن پھر جو مبالغہ آرائی کی جاتی ہے مدینہ کی گلیاں بھر گئی شراب سے، تو یہ توہین نہیں ہے، المدح بما یشبہ الذم ہے کہ اتنی شراب پیتے تھے. اس لیے جو حضرات مبالغہ آرائی کے ساتھ اس طرح کی روایتیں، جیسے اس سے پہلے بھی کہا حجۃ الوداع کے موقع پر جس کی سواری کا رخ جس طرف تھا ہر ایک دعوت کے لیے اس رخ پہ چلا گیا، یہ روایتوں سے ثابت نہیں ہو رہا ہے. پوری حجۃ الوداع کی روایت ہے، صحابہ نے محنتیں کی، دعوت کا کام کیا اور اپنی زندگیوں کو پورا کھپا دیا، اس کی نفی نہیں ہے. لیکن قصے کو اس طرح تعبیر کرنا یہ مناسب نہیں ہے. اس قصے میں بھی لوگ اس طرح تعبیر کرتے ہیں وہ مناسب نہیں. آگے فرماتے ہیں وکانت خمرهم یومئذ الفضیح، وہی شراب تھی. فقال بعض القوم، کچھ لوگوں نے کہا قتل قوم وہی فی بطونہم، غزوہ احد کے دن جو لوگ شہید ہوئے ان کے متعلق کہا کہ یہ لوگ دنیا سے انتقال کر گئے اور اس حال میں مرے تھے کہ ان کے پیٹوں میں تو شراب تھی. قال فانزل اللہ، ان کے علاوہ بھی جو حضرات انتقال کر گئے ان کا بھی حال لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا، تقوی کی بنیاد کے اوپر پھر انہوں نے چھوڑ دیا. یہ تو اس موقع کی بات تھی جس وقت ان کے لیے جائز تھا. آگے ہے باب قولہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، تم نہ پوچھو ایسی چیزیں کہ اگر وہ تمہارے سامنے ظاہر کر دی جائے تو تمہیں اچھی نہ لگے، تمہیں بری لگے. صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. اگلی روایت میں آ ہی رہا ہے کہ جس کو پوچھنا ہو تو پھر لوگوں نے پوچھنے میں عجیب عجیب چیزیں بھی پوچھی. تو ایک تو طریقہ بتلایا کہ کیا چیزیں پوچھی جائے، اور جب غلط پوچھی گئی تو قرآن کریم نے منع بھی فرمایا. چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں خطبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. اور مسلم شریف کی روایت میں ہے قد بلغہ عن اصحابہ شیء فخطبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی طرف سے کوئی باتیں پہنچی تھی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ لینا مناسب سمجھا. شان نزول میں مختلف روایتیں ہیں. ادھر ادھر کی غیبی چیزوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو پھر آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے جو چیز پوچھو گے میں اس کی خبر دوں گا جب تک میں یہاں بیٹھا ہوں. چنانچہ اس سلسلے میں کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے.
کچھ سوالات تو ٹھیک تھے اور کچھ سوالات ایسے تھے جو مناسب نہیں تھے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت نازل فرما کے اللہ پاک نے صحابہ کرام کو فرمایا. کسی نے پوچھا کہ میرے والد جنت میں ہے یا جہنم میں ہے، کسی نے پوچھا کہ میرے والد کون ہے، اس طرح کی باتیں آئی. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. ما سمیت مثلھا قط، ایسا خطبہ میں نے کبھی نہیں سنا تھا. قال لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا. ایک موقع ہوتا ہے، ایک مناسبت ہوتی ہے، اور پھر نبی تو اللہ پاک کی وحی کے تابع ہوتے ہیں، اس لیے خطاب اور خطبہ اور بیان یہ چیزیں ایسی ہے کہ جو اپنے اندر کچھ تاثیر رکھتی ہے. ان من البیان لسحر، ایسے ہی نہیں فرمایا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات میں، جسے ایک روایت میں آپ سن چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا خطبہ دیا اور لمبی چوڑی گفتگو فرمائی اور بہت ساری باتیں وہ کہی ہمیں، اور پھر سورج جب اتنا باقی رہا تو پھر اس کے بعد وہ خطبہ بند ہوا، اور پھر اس کے اندر ہمارے قلوب جس سے ڈر گئے، ہماری آنکھیں اشکبار ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کو سن کر. تو ایک خطیب کے لیے بلا تکلف اس طرح کرنا تو جائز ہے، تکلفات کر کے نہ کرے، لیکن طالب علم کا دور ہے تو اس وقت تکلفات سے بھی الفاظ یاد کریں، ابوالکلام کی تقریر کو یاد کریں، اور دوسرے جو خطبہ ہیں ان کے خطبوں کے جملوں کو، قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جملوں کو یاد کریں. اس طرح کی چیزوں کی گنجائشیں ہیں یہ طالب علموں کے لیے. خیر، حضرت انس فرماتے ہیں قال لو تعلمون ما اعلم، اگر تم لوگ جان لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم جان لو جو میں جانتا ہوں تو تمہارا رونا زیادہ ہو جائے اور ہنسنا کم ہو جائے. قال فقط، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کا جو استحضار فرمایا اور آخرت کے سلسلے کی جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ان کے اندر اسی طرح ہوتا ہے. اچھا، قال فقط اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجوہہم، صحابہ کرام نے اپنے چہرے ڈانپ دیے. لہم حنین، اور ان سے رونے کی آواز آ رہی تھی، آخرت کا فکر ان کے دل میں آیا. خیر، پھر اسی سلسلے کے اندر فقال رجل، عبداللہ ابن حذافہ یا قیس ابن حذافہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا من ابی، میرے والد کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلان، تمہارے والد فلاں ہے. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو ان کے والد کے سلسلے میں شک تھا، اس لیے لوگوں میں کوئی چنچرا ہو رہی تھی، تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے والد کا نام حذافہ ہے، یعنی وہی ہے جن کی طرف تمہاری نسبت کی گئی ہے. تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا. وَيَقُولُ الرَّجُلُ، اچھا نیچے والی اوپر ہے فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ لَا تَسْأَلُونَ عَنْ شَيْءٍ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ. اب ایسی باتیں شروع ہو گئی تھی، بیچارے ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے پوچھ رہے تھے. رواہ النضر وروح بن عبادۃ عن شعبۃ، آگے وہی روایت ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استہزاءً پوچھتے تھے، یہ منافقین کی خصلت ہوتی ہے. صحابہ کرام کی تو عادت تھی نہیں، وہ تو فوراً ڈر جاتے تھے، اور اگر کوئی چیز پوچھ بھی لی تو بعد میں افسوس بھی ان کو ہوتا ہے. آپ سن چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اس موقع پر ایک صحابی نے پوچھ لیا کہ کیا ہر سال ہے یا اسی سال ہے؟ حضور نے فرمایا، سکوت اختیار کیا. پھر کچھ لوگوں نے یہی سوال کیا، پھر فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال تو تمہارے لیے ہر سال حج فرض ہو جاتا. یہ اس طرح کی روایتیں. یہاں جو استہزان گفتگو ہے، صحابی قصد و ارادے سے استہزان نہیں پوچھتے ہیں، وہ تو یہی سمجھے کہ اللہ کے نبی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بتلا دیا ہوگا. علم غیب تو ہم نہیں کہتے ہیں، صاف ہے. اچھا، فیقول الرجل من ابی، ایک صاحب نے پوچھا، نیچے والی روایت، ایک صاحب پوچھ رہے تھے کون ہے میرے والد. وتقول الرجل تدل ناقۃ این ناقتی، اور کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ میری اتنی گم ہو گئی، کہاں رہی ہوگی. فانزل اللہ، بہت سے لوگ باپوؤں کے پاس بھی آتے ہیں یا جو حضرات اہل علم اس طرح کا کام کرتے ہیں ان کے پاس آتے ہیں اور اس طرح کا اصرار کرتے ہیں کہ بتلا دیجئے، یہ کیجئے وہ کیجئے. اس میں کچھ تو نیک ہوتے ہیں، ہمارے حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، فوراً کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ہمارے پاس نہیں ہوتی ہے، بس ہم دعا کرتے ہیں، پڑھ دیتے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے تمہیں مل جائے تو ٹھیک ہے. ایک مرتبہ ایک صاحب آئے اور اتفاق سے حضرت تنکاریہ اجتماع میں ہمارے ساتھ آئے تھے، اور حضرت کا قصیدہ رومال وہیں گم ہو گیا، مسجد کا افتتاح تھا وہاں، تو یہ ہو گیا. دوسرے دن وہ صاحب آئے اور حضرت نے مجھے بلایا کہ بھائی دیکھو ایسا گم ہو گیا ہے، تو وہاں کوئی مولانا یونس صاحب وغیرہ جو تھے، بمبوسری امام صاحب وغیرہ، تو ان سے تحقیق کر کے ذرا دیکھ لو کہ مل جائے تو ٹھیک ہے. تو میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک صاحب آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ میری فلانی چیز گم ہو گئی. حضرت شیخ صاحب ہنسنے لگے، کہا ان کو پوچھو، میری طرف اشارہ کر کے. میں نے کہا کہ حضرت کا قصیدہ گم ہو گیا ہے اور نہیں مل رہا ہے، اس کے لیے حضرت نے مجھے بلایا ہے، اور اب آپ اپنی چیز گم ہونے کی بات کرتے ہو. یعنی یہ اشارہ کیا کہ یہ جو باپو لوگ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. ایک صاحب تو عجیب و غریب سنایا کسی نے قصہ،
سامنے والے سے تھوڑا کچھ پوچھ لیا کہ تمہیں کیا تکلیف ہے کیا، پہلے تو ان کے کچھ نائب ہوتے ہیں وہ پوچھ لیتے ہیں، اور پھر وہ کچھ نشانیاں ہوتی ہوگی ان کے پاس کارڈ وغیرہ کی یا جو کچھ بھی یہ حضرات جانتے ہوں گے اس کو، تو کافی پوچھ لیا. اس کے بعد کہنے لگے یہ سب آپ کو بتلانے کی کیا ضرورت تھی، یہ تو میں آپ کو بتلاتا کہ آپ کو ایسا ہے نا ایسا، یہ چیز ایسی ہوئی ہے. میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا اب تک کیوں سوئے ہوئے تھے، جب وہ شروع کر رہا تھا اسی وقت آپ بولتے. تو یہ پالیسیاں ہوتی ہے اس طرح کی. صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں یہ سب چیزیں نہیں چلتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز پوچھی گئی، اب جب یہ دیکھا گیا کہ لوگوں نے تو الگ الگ چیزیں پوچھنا شروع کر دی، تو اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی. صحابہ کو کہا کہ اب یہ سوالات نہیں ہے، کچھ ایک دو سوالات علمی سوالات سے کبھی نہیں روکا گیا، یہ وہ سوالات ہیں جن کا تعلق علم سے نہیں، جن کا تعلق اپنے مسائل سے ہے. آگے آیت کریمہ باب قولہ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام. اللہ تبارک تعالیٰ نے بحیرہ کو، سائبہ کو، وسیلہ اور حام کو نہیں بنایا ہے. یعنی انکار کرنا ہے. جاہلیت کے اندر لوگوں نے ان جانوروں کو الگ الگ شکلوں کے اندر ان کو چھوڑ دیا، الگ الگ کیفیتوں کے ساتھ چھوڑ دیا اور ان کو بتوں کے نام پر کر دیا. تو اس آیت کریمہ میں اس کی طرف اشارہ فرما دیا کہ اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان چیزوں کے متعلق یہ نہیں ہے. اچھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آگے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ إِذْ هَا هُنَا سِيلَةٌ المائدہ اصلها مفعولۃ، مائدہ کی تفسیر ہو رہی ہے. خیر، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، قرآن کریم کی آیت میں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ. امام بخاری فرماتے ہیں قال کی تفسیر میں کہ یقول، اس لیے کہ اس واقعے کا تعلق دار دنیا سے نہیں ہے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارگاہ رب العزت میں میدان محشر میں ہوں گے اور اس موقع پر اللہ پاک پوچھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو معبود قرار دو اللہ کو چھوڑ کر. تو قال ہے، اللہ پاک نے یہاں قال سے اس کو تعبیر کیا، یعنی گویا یقیناً یہ ہونے والا ہے. مضارع مستقبل کی چیز کو ماضی سے تعبیر کیا پختگی بتلانے کے لیے کہ یقیناً یہ سوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہونے والا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمانا چاہتے ہیں ایک تو لفظ قال پر، اور پھر اس کے بعد قال بتلانے کے بعد فرمایا اس آیت کریمہ میں سیلا کے طور پر یعنی زائد استعمال ہوا ہے، اصل ہے قال اللہ. لیکن آپ جانتے ہیں وَاذْكُرْ إِذْ قَالَ، یاد کیجئے اس وقت کو جب اللہ پاک فرمائیں گے. اس ظرفیت کو بتلانا مقصود ہوتا ہے، اس واقعے کی طرف اشارہ. اس لیے حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین یہاں پر اذکر اذ قال، اذکر کا لفظ محذوف مانتے ہیں. ایک تو یہ ذکر فرمایا. آگے اس کے بعد المائدۃ اصلها مفعولۃ، آگے اس کے بعد مائدہ کی تفسیر فرماتے ہیں اصلها مفعولۃ، جیسے ایک مثال دے کر سمجھا رہے ہیں کعیشۃ راضیۃ. عیشۃ راضیۃ اس میں فاعل کا صیغہ استعمال ہوا، لیکن مفسرین سب فرماتے ہیں تلخیص میں اور مختصر المعانی میں اس کی تفسیر میں یہی کہا گیا ہے راضیۃ ای مرضیۃ، عیشۃ مرضیۃ. تو مائدہ فاعلہ کے وزن پر ہے لیکن مفعول کے معنی میں ہے. وتطلیقۃ بائنۃ، اس کی ایک اور مثال بھی، تین مثالیں دی. تطلیقۃ بائنۃ میں بھی مبانۃ ہونا چاہیے، لیکن تطلیقۃ بائنۃ تو فاعل کا صیغہ، عیشۃ راضیۃ میں راضیۃ کا صیغہ، اور اسی طریقے سے مائدۃ ممیدۃ کا صیغہ، یا مفعولۃ موعودۃ. اس طریقے سے یہ صیغے استعمال ہوئے ہیں مائدہ وغیرہ. یہ تین مثالیں دے کر سمجھایا کہ عربی زبان میں جیسے یہ تین، امام بخاری نے حصر نہیں کیا ہے کہ یہ تین اس میں فاعل کے صیغے ہیں، لیکن اس میں مفعول کے معنی میں، اس میں فاعل کے صیغے اپنے اصلی معنی میں ہیں، اس میں مفعول کے معنی میں نہیں ہے کچھ مثالوں میں. اور کچھ حضرات نے کہا کہ نہیں یہ اس میں مفعول کے معنی میں ہے. عمومی طور پر یہی ذکر کیا گیا ہے. امام بخاری نے ابو عبیدہ سے لے کر مائدہ کی تشریح یہی فرمائی، لیکن علامہ عینی اور حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہاں اس میں فاعل اپنے اصلی معنی ہی پر ہے، اس میں مفعول کے معنی میں نہیں ہے. خیر، یہ ایک لغوی بحث ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی طرف سے نقل نہیں کرتے ہیں بلکہ ابو عبیدہ کی طرف سے نقل کرتے ہیں تو ایسے موقع کے اوپر اس طرح کی باتیں آ ہی جاتی ہے، اس لیے کہ ابو عبیدہ تنہا ان کی بات ہی قابل اعتبار نہیں ہے، اور بھی دوسرے حضرات کی باتیں ہیں. اس لیے دیگر حضرات نے ان تین مثالوں میں بائنہ میں، راضیہ میں اور مائدہ میں
والمانا مید بہا صاحبها من خیر یقال مادنی یمیدنی ماد یمیدو، یہ عبارت ذکر کر کے بتلایا کہ اس طریقے کے ان تینوں کلمات کے اندر یہی ہے۔ ماد یمیدو کا معنی ہوتا ہے کسی کو توشہ دینا، کسی کو دسترخوان جس کے اوپر، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین نے یہی کہا تھا انزل علینا مائدۃ من السماء، آپ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان، یعنی جس دسترخوان میں کھانے پینے کی چیزیں ہو، تو کسی کو توشہ دیتا ہے اس وقت بولا جاتا ہے مادنی فلانن، آپ نے کسی کو ٹفن دیا یا کسی نے آپ کو ٹفن دیا، اس موقع پر ہے ماد یمیدو۔ آگے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک جملہ نقل فرماتے ہیں، متوفی کا ممیتو کا، یہ ایک بڑا پریشان کن جملہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر ایک تو آیت وہ ہے جو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، ایک سورہ آل عمران میں ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ، اے عیسیٰ ہم آپ کو پورا وصول کریں گے اور آپ کو اٹھائیں گے، وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کفروا سے آپ کو اللہ پاک پاکیزہ رکھیں گے، بچا لیں گے۔ یہ آیت ایک تو یہ ہے، اور ایک دوسری آیت ہے جو ابھی آئی فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وإذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی الا بحق وإن كنت قلته فقد علمته تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، آگے وہیں پر ہے فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، جب آپ مجھے وفات دیں گے تو آپ ہی ان کے اوپر نگران ہوں گے۔ یہاں لفظ آیا توفیتنی، دونوں آیتوں میں توفا کا لفظ ہے، انی متوفی کا میں بھی یہ ہے اور یہاں پر بھی ہے، اور ایک اور آیت کریمہ میں قرآن شریف میں ہے اللہ یتوفی الانفس۔ جہاں تک قادیانیت نہیں تھی وہاں تک تو ان آیتوں کے سلسلے میں مفسرین کا اختلاف تو تھا، لیکن ہلکا پھلکا اختلاف تھا، سب ہی جانتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ کسی نے ان کو قتل نہیں کیا، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، اور آگے اللہ پاک فرماتے ہیں بل رفعہ اللہ الیہ وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ، یقیناً یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے میں یہودی اور رومی سلطنت کامیاب نہیں ہو پائی، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ پاک نے اٹھا لیا، اتنی بات تو طے ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر متوفی کی تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کے الفاظ میں ممیتک سے نقل کی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ اب ایک مسئلہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب رفع فرمایا اللہ پاک نے، آسمان کی طرف اٹھایا گیا، تو زندہ اٹھایا گیا تھا یا ایک دن پہلے آپ کو موت دی گئی تھی اور اس کے بعد زندہ کر کے اٹھایا گیا؟ وہب ابن منبہ، ابن حزم وغیرہ ان لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ موت دی گئی، لیکن اس سلسلے میں ان کے پاس کوئی قطعی ثبوت والی بات نہیں ہے۔ اصل مسئلہ ہمارے زمانے میں پیش آیا، خاص کر کے علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس لفظ پر بہت تفصیلی بحث کی ہے، آپ کی کتابوں کے اندر اقفال الملحدین میں بھی، اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے سلسلے میں آپ نے اور آپ کے شاگردوں میں مفتی شفیع صاحب، حضرت مولانا ادریس کاندلوی، ان حضرات نے بہت تفصیل سے ان چیزوں کو ذکر کیا ہے۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس مسئلے کو بہت تفصیل سے ذکر کیا اپنی کتاب میں، اور بھی دیگر علماء کرام وغیرہ حضرات نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں، اس لیے اس لفظ کا ترجمہ ہی کیا ہے اٹھانے کا، انی متوفی کا، ہم تمہیں اٹھائیں گے۔ بڑے بڑے اس وقت کے جو اردو زبان کے ابتدائی مصنفین اور اردو زبان قرآن کریم کا اردو میں ترجمہ کرنے والے ابتدائی حضرات، ان سب حضرات نے، چاہے اس میں ادبا ہے نذیر دیپوتی صاحب جیسے، سیما اکبر آبادی اور بھی اس طریقے کے دوسرے جو، اور چاہے مفسرین میں سے بڑی مقدس جماعت میں سے بڑے علماء حضرت تھانوی، حضرت مولانا فتح محمد جالندری، صاحبان الہند حضرت مولانا سعید صاحب اور اس طرح کے دوسرے حضرات ہیں، ان تمام نے، شیخ الہند نے، ان تمام نے اس کا ترجمہ اسی انداز سے کیا اٹھانے کا۔ اب یہ ہے کہ ابن عباس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ تقدیم و تاخیر ہے، انی متوفی کا و رافعو کا، انی رافعو کا و متوفی، اگر توفی کا وہی معنی ہے جو یہ لوگ لے رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بالفرض و تقدیر وفات ہو گئی ہو، ہوئی نہیں ہے، صاف آیت ہے قرآن کی، اور بالفرض کہہ رہا ہوں میں، ہو بھی گئی ہو، اور کشمیر میں ان کی قبر بھی ہو، اپنے گجراتی میں 2
مضمون اس کے لکھے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کسی طرح نہیں ہے, وہ یوزا آصف کی قبر ہے, اور اس کو ان لوگوں نے منسوب کر دیا قادیانیوں نے, اور ہندوستان کی حکومت بھی تھوڑی یہی چاہ رہی تھی کہ اس طریقے سے التباس میں رہے تاکہ قادیانی کی نبوت. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عجیب بات ہے, تیری نبوت اللہ پاک کی طرف سے اگر ثابت ہے تو اس کو ثابت کرنا ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام انتقال کر جائیں تو تیری مسیحیت کا دعویٰ تیرا صحیح ہو. یہ اس طرح کی گڑبڑیں بغیر کسی سر و پیر کے, بغیر کسی اس طرح کی ایسی دلیلیں ہوتی ہے. اور پھر اس وقت ہمارے علماء کرام نے تو ان مسائل کو اس لیے ذکر کیا کہ عوام الناس بیچارے بھولے بالے لوگ ان کے چکر میں آ جاتے تھے, اس لیے اس سلسلے کی تحقیقیں بہت ساری کی گئی. اس دور میں حضرت علامہ کشمیری کی نسبت سے پھر آپ کے شاگردوں میں بھی ان حضرات نے کیا. لیکن اب جب اہل علم گفتگو کرے تو پہلے اس بات کو واضح کرے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی موت اور وفات سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. قادیانی کا کسی کی موت سے نہیں ہوتا ہے. یہ کیسا نبی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وفات والا مانا جائے تو ہی تیری نبوت ثابت ہو رہی ہے, اس کے بغیر نبوت ہی ثابت نہیں ہو رہی. معلوم یہ ہوا کہ جھوٹا ہے, اس کی کوئی پیشین کوئی سچی نہیں واقع ہوئی, اس کی کوئی بات صحیح نہیں ہوئی. ہم لوگ دیوبند میں گئے تھے, تحفظ ختم نبوت کے اوپر 19 دن تک ایک سیمینار یہ ہوا تھا, تربیتی کیمپ لگا تھا. حضرت مولانا منظور چینیوتی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان سے آئے تھے, اور انہوں نے قادیانی سے دلائل اور جواب دینے کے سلسلے میں جو 3 چیزیں بنیادی فرمائی, اور اسی پر آپ نے 8-10 دن ماشاءاللہ بہت اچھی بات کی. پھر وہ کتابی شکل میں مولانا سلمان منصور پوری صاحب نے, اس کو دور حدیث میں تھے, کتابت کر رہے تھے, اور پھر اس کے بعد اس کو شائع بھی کیا. تو اس میں سمجھایا ہے ان آیات کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے, ان کا جواب دینے کے لیے حضرت نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ بہت آسان اور بہت سادہ ہے, لیکن مطالعہ وسیع ہونا چاہیے. روحانی خزائن کتب خانے میں ان کی کتابوں کا ڈھیر پڑا ہوا ہے, اور ان میں سے حضرت کو عبارتیں یاد تھی زبانی. تو متوفی کے اوپر آپ نے بہت شاندار بحث کی ہے. ایک اہل علم کو جیسے اور ان کے مقابل اور مناظر کے ساتھ جب گفتگو کرنی پڑے تو اس موقع کے لیے حضرت نے جو گفتگو کی ہے وہ بہت شاندار ہے. خیر, تو متوفی کی تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ممیتو سے کر رہے ہیں. حضرات علماء کرام نے اس کے مختلف جواب دیے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی نعوذ باللہ یہ تو ہرگز نہیں کہیں گے کہ اللہ پاک نے ان کو وفات دے دی, اس لیے کہ قرآن جب خود کہہ رہا ہے پر رفعہ اللہ الیہ, اور رفع اور توفی کا معنی پورا وصول کرنا. توفی کا معنی تو توفی کا پورا معنی یہ ہوا کہ جسم معروف, اور وفات میں تو یہ ہوتا ہے کہ جسم تو زمین کے ساتھ لگا ہوا ہے, تدفین ہوتی ہے, اور روح آسمان پر پہنچتی ہے, جبکہ اللہ پاک نے یہاں پر متوفی کا لفظ فرمایا پورا وصول کرنا. تو یہی مفہوم ہے. اس پر حضرت مولانا حضرت مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل سے کلام کیا ہے. ابھی علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر ایک مقالہ ہم نے لکھا, تو اس میں بھی متوفی کا کی علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مختصر ذکر کی ہے, اس لیے کہ کتابوں میں بہت وہ تفصیل سے مذکور ہے, لیکن اس طرح ضرور ہے. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا فلما توفیتنی, جب تو نے مجھے اٹھا لیا. عجیب جملہ ہے, بس یہی معنی ہے اس کا, کسی چیز کو مکمل طور پر لینا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہی جملہ استعمال فرمایا. ایک کتاب ہے التصریح بما تواتر فی نزول المسیح, حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی, اور کچھ اردو میں بھی اس قسم کی چیزیں آ چکی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے کی, اور اسی کتاب میں کشمیری سے چھپی ہے, اور اسی کتاب کے اندر یہ زوجہ یوسف کے متعلق بھی بہت تفصیلی معلومات ہے. اسی کا گجراتی کیا, اور دوسری کتابوں سے لے کر ہم نے گجراتی پیغام رحمت میں 2 قسطوں میں یہ مضمون شائع کیا تھا, اس لیے کہ گجرات سماچار میں یہ مضمون آیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کے کشمیر میں ہونے کا. تو اس کے جواب کے لیے ان کی دلیلیں بھی دیکھی, ان کا بھی رد, اور پھر اس باتی طور پر ہماری طرف سے جو ہے اس کو ذکر کیا. خیر, قادیانی صاحب کا اسی طریقے سے ہوتا ہے, یہ ہو تو یہ ہو, یہی شکیلیت میں بھی چلتا ہے, یہ ہو تو وہ ہو, اس طرح کی جو چیزیں بنتی ہے. آپ کی نبوت کو آپ استقلالاً ثابت کیجئے, اس لیے کہ استقلالاً ثابت کر ہی نہیں سکتے ہیں, تو ایسے لولے لنگڑے سہارے لینے کی ضرورت نہیں. متوفی کا اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بالفرض وفات والا مسئلہ ہے تب بھی تمہیں اس سے کیا لینا دینا. اس لیے ہمارے علماء کو اس کی توفی کی تشریح کرنے کی, وہ تو ہمارے اکابر علماء تھے, اس لیے وہ کتاب و سنت کے ماہر تھے, اس لیے انہوں نے زیادہ توجہ لفظ توفی کے معانی اور مطالب پر ذکر کی. لیکن یہ تو پڑھنا تو چاہیے, لیکن جب عوام الناس کے ساتھ اس بحث کا تعلق ہو تو ایسے موقع پر ضروری ہوتا ہے کہ ہمیں اس میں کیا کہنا چاہیے, کیا نہیں بولنا چاہیے. ایک ہلکی سی مثال دے کر اس کو سمجھانا چاہتا ہوں.
انگریزی دور کے اندر جب یہ ان کے پادری اور پوپ لوگ آنے لگے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ادھر ادھر کی بکواس کرنے لگے، اور اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے بیٹے ہیں، اسی پر بات چل رہی تھی. نوجوان فارغ ہوں گے کوئی مولانا بیچارے، تو وہ الجھ گئے، ادھر ادھر کی دلیلیں کرنے لگے. ایک عامی آدمی تھا دیہاتی، اس نے دیکھا کہ مول صاحب تھوڑے ادھر ادھر ہو رہے ہیں، تو وہ کھڑا ہوا اور اس نے اسٹیج پر جا کر کہا کہ مولانا تم عالم، یہ جاہل، میں جاہل اور یہ جاہل، مناظرہ جاہلوں میں ہوگا، علماء میں نہیں ہوگا. اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ دیکھیے، اس کو پوچھا عیسائی پادری کو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے کتنے بیٹے ہیں؟ تو کہا ایک. کہ اللہ پاک کب سے ہے؟ تو کہا ہمیشہ سے ہے. کب تک رہیں گے؟ تو کہا ہمیشہ تک رہیں گے. تو کہ جو خدا اتنی لمبی زندگی والا ہو، اس کا ایک ہی بیٹا، میرے 10-11 بیٹے تو ہیں، تو میں اس سے بڑا ہوا ہوں. مناظرے میں کوئی دلائل کتاب و سنت کی روشنی کے نہیں ہوتے ہیں، اسی لیے تو ڈیبیٹ کرنے سے ہم لوگ منع کرتے ہیں. دعوت اور مناظرہ میں یہی فرق ہے. دعوت میں اندر داعی کو طلب ہوتی ہے کہ سامنے والا اللہ کے دین پر آ جائے، سامنے والا اللہ کا بندہ بن جائے، اور مناظرے میں یہ نیت نہیں ہوتی ہے. مناظرے میں تو سامنے والے کو صرف ہرانا مقصود ہوتا ہے، ڈیبیٹ میں بھی سامنے والے کو ہرانا مقصود ہوتا ہے. اس لیے علماء کرام نے، دیوبند سے حضرات نے جو فرمایا کہ ڈیبیٹ میں حصہ نہ لیا جائے، اس کی بنیاد یہی ہے کہ ہمارا دین تو دعوت والا ہے. جن لوگوں نے مناظرے کیے کروائے، کسی زمانے میں بادشاہوں کے درباروں میں یہ سب کچھ ہوا، اہل علم کے درمیان بھی ہوا اور مختلف مذاہب کے درمیان بھی ہوا، لیکن اس سے کوئی ایمان میں داخل نہیں ہوتا. حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے 10 سال بریلویوں کے مقابلے میں مناظرے کیے لیکن کوئی بدعتی دیوبندی نہیں ہوا. پھر آپ نے جو طریقہ دوسرا اپنایا، سادہ طبیعتیں اس قسم کی مناظری بازی کو پسند نہیں کرتی ہے، وہ دلائل مانگتی ہے، اور جب دلائل مل جاتے ہیں تو پھر وہ پکے ہو جاتے ہیں. حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بعد میں وہی کام کیا، اور ہمارے دیہاتوں میں رہنے والے بڑی عمر کے بزرگوں کو حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارتوں کی عبارتیں زبانی یاد تھی، ان کی پوری تقریر یاد ہو جاتی تھی، اور وہ اسی سے دلیلیں کرتے تھے. خیر، تو متوفی کا اور ممیتو کا، اس کے اندر زیادہ توجہ اہل علم کو اس کے معانی تو سب کچھ جاننے چاہیے، لیکن مناظرے کے اندر اس طرح کی نہیں. بس جیسے اسی نے کہہ دیا جاہل نے کہ میرے 11 بیٹے اور یہ خدا ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کا ایک ہی بیٹا. حالانکہ اللہ پاک کی ذات عالی تو منزہ اور مبرہ ہے، لم یلد ولم یولد، لیکن اس کو سمجھانے کے لیے اسی انداز میں کہا. اور پھر مناظرے میں ہوتا کیا ہے؟ ہاں ہاں ہی اور شور شرابہ ہوتا ہے. اور کچھ حضرات تو یہ ہوتے ہیں، ہم لوگ چھوٹے تھے، پارکھیت کے اندر اس وقت مناظرہ ہوا تھا، رانڈیر سے علماء تشریف لائے تھے، تو سامنے والے بریلوی حضرات آئے ہی نہیں، بازو میں کہان گاؤں تھا، وہیں پر تشریف فرما رہے. اور پھر اس کے بعد جب یہ حضرات 11:30-12 بجے تک انتظار کر کے نکل گئے، اب یہ تشریف لائے، تو راستے میں گاڑی بگڑ گئی تھی، نہ یہ ہوا نہ وہ ہوا. تو پہلے سے اشتہار نامے تیار رکھے تھے کہ دیوبندی بھاگ گئے. اب وہ رانڈیر سے یہاں تک آئے تھے، بھاگنے کے لیے تھوڑے آئے تھے، لیکن تم ہی جب میدان میں نہیں آئے تو پھر کیا. تو یہ اس طریقے کی شرارتیں مناظروں میں ہوتی ہے. خیر، مجھے یہ بتلانا ہے کہ متوفی کے لفظ اور ممیتو کا لفظ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے چاہے کہا ہے، تب بھی مفسرین نے یہی فرمایا کہ متوفی کو میں آپ کی تفسیر تقدیم اور تاخیر ہے، ابن رافع کا وہ متوفی کا. آگے اس کے بعد ہے البحیرۃ التی یمنع درها، جو جانور استعمال ہوتے تھے جن کو غیر اللہ کے نام کے اوپر ذبح کیا جاتا تھا، ان جانوروں کو قرآن کریم نے ان کے نام لیے ہیں، اور ان سب کی تشریح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. یہ ایک تفسیر ہے. آیت کریمہ میں جو بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ، ہم وغیرہ کی جو تفسیر امام بخاری کر رہے ہیں، جن حوالوں سے حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، تو یہ عمومی طور پر یہ ذکر کی گئی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اسی ایک تفسیر کو آخری تفسیر سمجھا جائے. دوسرے حضرات نے ان کلمات کی دوسری بھی تشریح کی. وجہ یہ ہے کہ جاہلیت کو پکڑنا بہت مشکل ہے. آپ کو پہلے بھی مثال دے کر سمجھا چکا ہوں. تنکاریہ کی بدعتیں الگ ہوگی، نبی پور کی الگ ہوگی، یاترا کی کچھ الگ ہوگی، اس میں تو اشتراک ہوگا. اچھا، پھر اس سے اور زیادہ آگے بڑھیں تو گجرات میں الگ ہوگی، بہار میں الگ ہوگی، یو پی میں الگ ہوگی. یہ اس کے کلر بدلتے ہیں، اس کے روخ بدلتے ہیں. تو شرک اور کفر کی چیزیں ان کے بھی روخ بدلتے ہیں. خود ہم لوگ چھوٹے تھے تنکاریہ میں، اس وقت اذان کے ساتھ کبھی بھی صلاۃ و سلام نہیں پڑھی جاتی. پھر اس کے بعد 8-10 سال کے ہم ہوئے اور اس وقت اذان میں شروع ہوئی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. پہلے اذان کے فوراً بعد ہوتی تھی، پھر بدل دی گئی اور جماعت سے 15 منٹ پہلے رکھی گئی.
پھر بدلی گئی اور جماعت سے 5 منٹ پہلے، ابھی اس وقت مجھے معلوم نہیں ہے کیا حال ہے. تو یہ ہے بدعت، ان کے چہرے ان کے رخ بدلتے ہیں. تو جہالت کے اندر یہی ہوتا ہے. اس طریقے سے شرک اور کفر کی جو یہ چیزیں ہندوستان میں ہمارے لیے نئی نئی ہے، رات دن دیکھ رہے ہیں. بارش نہیں ہوتی تھی تو میدک اور میدکی کی شادی کرواتے تھے. اب یہ بیچارے خود پانی کے محتاج اور یہ بارش لے آئیں گے. تو عجیب و غریب اس طرح. اب اس کی دلیلیں پوچھو تو دلیلیں چاہے بتلا دیں گے. فلسفہ بھی ہے ہندو دھرم میں، لیکن یہ فلسفے سب عقل کو متاثر کرنے والے ہیں، دل کو تاثیر دینے والے نہیں ہیں. چند سال پہلے آنند کے اندر تمام مذاہب کے سلسلے کے اجلاس رکھا ہوا تھا. اس میں ہم گئے تو دیکھا کہ جو بھی ان کا مقرر کھڑا ہوتا ہے، جیسے ہمارے بھی مقررین عربی زبان میں اتنا لمبا خطبہ پڑھے اور اتنا آہستہ پڑھے کہ سنائی بھی نہ دے. پہلے خطبہ میں یہ ہوتا تھا. تو 5-10 منٹ ملی ہوئی تھی اور 10 منٹ کے اندر تو انہوں نے ان کے جو وید کے شلوک تھے وہی پڑھتے رہے. 2-4 منٹ ملی تو پھر اس کے بعد ادھر ادھر کر دیا. پھر اس کے بعد ہمیں بھی موقع ملا تو ہم نے یہ محسوس کیا تھا کہ جب یہ اپنے شلوک بول رہے تھے سنسکرت زبان میں تو سامنے والے ہندو کوئی سمجھ نہیں رہے تھے. بہت بڑی تعداد ایسی تھی جن کو کچھ پتا نہیں تھا. اور اسی طریقے سے خود ہندی گجراتی میں بھی جب وہ کلام کرنے کھڑے ہوئے تو الفاظ کی بھرمار تھی. بس اس سے کیا نتیجہ نکلے، یعنی اچھے اچھے الفاظ، اچھے اچھے جملے، لیکن عوام کو کیا چاہیے وہ نہیں تھا. جب ہم کھڑے ہوئے تو ہم نے اخلاق پر بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور سیدھی سادھی چند مثالیں حدیث شریف کی دی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا، اسلام میں یہ ہے، اسلام میں یہ ہے. تو ورتال کے جو بڑے ان کے سوامی نارائن کے مندر کے مہن تھے کھڑے ہوئے اور ہاتھ جوڑ کر مجھے کہنے لگے کہ آپ نے جو باتیں کہی وہ ہمارے دل میں، وہ خود کہہ رہا ہے. میں نے کہا اسلام دل ہی کا مذہب ہے. ان کو میں نے یہ کہا کہ اسلام دل ہی سے تعلق رکھتا ہے. فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، سینے ہی سے اس کا تعلق ہوتا ہے، زبان اور لفاظیوں سے اس کا تعلق نہیں ہوتا ہے. خیر، تو یہ تفسیر حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے ہے. بحیرہ ما جعل اللہ من بحیرۃ، اس کے متعلق فرماتے ہیں یمنع درها، اس کا دودھ روک لیا جاتا تھا، للطواغیت، ان کے بتوں کے لیے. پھر اس کے بعد فلا یحلب احد من الناس، کوئی اس کو دو نہیں سکتا ہے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں سانپ چڑھتے ہیں، ان کو کوئی پکڑ نہیں سکتا ہے. دوسرا ہے صائبہ التی کانی یسیبونہا لآلہتہم، جن کو یہ لوگ آزاد چھوڑ دیتے تھے. ولا یحمل علیہا شیء، اس کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہوتا. تو پہلے کو کہا جاتا بحیرہ اس اونٹنی کو جس کا دودھ بتوں کے نام پر روک لیا جاتا، دودھ اس کا استعمال ہوتا. صائبہ طیبہ یسیب، تصیب چلنا ہے تو جس کو آزاد چھوڑ دینا، اس پر کوئی بوجھ نہیں لادا جاتا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان میں روایت ذکر کرتے امام بخاری، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت عمرو بن عامر الخزائی یجر قصبہ فی النار، میں نے عمرو بن عامر خزائی کو دیکھا کہ وہ اپنی آنتوں کو دوزخ کے اندر کھینچ کے چلا جا رہا ہے. کیوں؟ لأنه كان اول من سیب السوائب، یہی وہ آدمی ہے جس نے سب سے پہلے اس طریقے سے جانوروں کو بتوں کے نام پر آزاد کرنے کا طریقہ رائج کیا. من سن سنتا سیئتا كانت علیہا وزرها ووزر من عمل علیہا. بس اس طریقے سے یہاں بھی تو اس نے قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ منظر دیکھا. پھر اس پر کچھ حضرات محدثین نے اشکال کیا کہ عذاب تو جنت اور جہنم میں ہونے والا ہے، اور یہاں آپ نے فی النار فرمایا، اور یہ تو ابھی عالم برزخ کا حال ہے، اس لیے کہ ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تو اس موقع پر تو ابھی یہ قائم نہیں ہوا تھا. علماء محدثین نے اس کے مختلف جواب دیے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم ہونے کے بعد ہی داخل ہوں گے، لیکن برزخ میں بھی صبح شام جہنمیوں کو پیش کیا جاتا ہے. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آیت میں بھی ذکر کیا 24ویں پارے کے اندر. تو یہ جہنم کی پیشی ہوئی اس وقت وہ دیکھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ منظر پیش کیا گیا، یا ایک عالم امثال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. خیر، صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا ہے تو نبی فرما رہے ہیں، اور اللہ پاک کی حکمت کے اوپر احکم الحاکمین ہونے پر ہمیں اطمینان ہے. اس لیے جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور جس موقع کی فرمائی، اللہ پاک کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان سب چیزوں کو ذکر کر دیا ہوگا. اچھا، آگے تیسرے نمبر پر ہے الوسیلہ. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا وسیلۃ ولا حام. تو ولا وسیلۃ، وسیلہ وہ الناقۃ البکر تبکر، وہ جوان اونٹنی، فی اول نتاج الابل، جو پہلی مرتبہ مادہ اونٹنی جنے،
بچہ مؤنث جنے، ثم یثنی بعد بالانثى، پھر اس کے بعد بھی دوسری مؤنثی جنے، وکانوا یسیبونها لتواغیتہم، یہ اپنے معبودوں کے لیے ان کو رکھتے تھے. اچھا آگے فرماتے ہیں ان وصلت احداہما بالاخرى لیس بینہما ذکر، اگر ان میں سے ایک دوسرے سے ملی اس حال میں کہ درمیان میں کوئی مذکر اولاد نہیں ہے، مراد یہ کہ پے در پہ ایک کے بعد دوسری مرتبہ اس نے مؤنث کو جنا. یہ عجیب معاملہ ہے. انسانوں میں مردوں کو جننے کا انتظار، یعنی مرد ہو اس پر خوشی ہوتی ہے، لڑکے ہونے پر خوشی، لگاتار لڑکے ہونے پر. اب تو کہ دنیا پھر بھی عزیز آ چکی ہے اس لیے اب لڑکی چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی دل کا میلان تو عورتوں میں اور مردوں میں بھی لڑکے ہی کا ہوتا ہے. تو انسانوں میں یہ حال ہے کہ لڑکے جننے میں خوشی محسوس ہوتی ہے، اور جانوروں میں یہ حال ہے کہ مؤنث جننے کے اوپر وہاں خوشی ہوتی ہے، اس لیے کہ اسی کو وہاں تو اسی سے اولاد ہوگی اور زیادہ بچے پیدا ہوں گے، مرد سے تو بچہ ہوگا نہیں، اس لیے پارے کے مقابلے میں بھینس ہی کو لوگ ترجیح دیں گے، بچڑے کے مقابلے کے اندر گائے کے بچے کو ہی ترجیح دیں گے، بچڑے کے بچے اس کے مقابلے میں، بیل کے بچے کے مقابلے میں. تو وہاں بھی مؤنث کا اعتبار مردوں ہی میں ہے کہ مؤنث کا اعتبار کم ہے، اور یہاں انسانوں میں ہے. تو یہ وسیلہ کی تعریف. وصلہ کا معنی ہی جوڑنا، تو لگاتار دو جڑ گئے. ان وصلت احداہما بالاخرى، ایک دوسرے سے جڑ گیا اس بنیاد پر، اجلی ان وصلت، اس وجہ سے کہ ان میں سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گیا، بیچ میں کوئی مذکر نہیں آیا. پہلے ایک مادہ ہوتی، پھر مذکر ہوتا، اور پھر مادہ ہوتی، تو اس کے بجائے دونوں ساتھ جڑ گئے، تو یہ بڑا برکت والا جانور سمجھا جاتا ہے. تو پھر وہ وسیلہ کو تو انہی کے حوالے کریں گے. اچھا والحام، چوتھے نمبر پر حام ہے. حام کی تعریف کی جاتی ہے فحل الابل یضرب الزراب المعدود، وہ نر اونٹ ہے جو ایک مقرر مقدار کے اندر جفتی کرنے کے بعد بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جائے. زراب اس کا معنی جفتی کرنا، صحبت. المعدود گنتی ان کے یہاں ہے 25 مرتبہ 30 مرتبہ جو بھی ان کے یہاں ہوگا، اس کے مطابق وہ اس طریقے سے کرتے تھے. یہ کتاب اللہ نے حام کا لفظ فرمایا. حمیہ نفسہ، اپنی ذات کو بچا لیا. فیدا قدا زرابہ، ایک مخصوص مقدار کی اس کا جفتی والا عمل ختم ہو جاتا ہے. ودعوہ للتواغیت، تو پھر بتوں کے نام پر اس کو چھوڑ دیتے تھے. خیر یہ 4 کا ذکر کتاب اللہ نے فرمایا. اس اعتبار سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی تشریح لائے. آپ کو کہہ دیا میں نے کہ یہ تشریح امام بخاری نے حضرت سعید بن مسیب سے نقل کی، اور بھی دوسرے حضرات نے اس طریقے کی دوسری چیزیں نقل کی اس کے علاوہ بھی، لیکن زیادہ معتبر تفسیر مفسرین کے یہاں یہی سمجھی گئی، اس لیے امام بخاری اس کو لے آئے. حضرت سمیت سعیدا قال یخبرہ بہذا، حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ والی یہ روایت بھی یہی کہ وہ اس طرح ذکر کرتے تھے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے معنی سنا، وہی جو اگلی روایت آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روایت ذکر فرمائی. یہ اطنیوں کے ساتھ جہنم کے اندر عمرو ابن عامر چلتا ہی رہے گا، اس کو بھی اس روایت میں ذکر کیا. روایت وہی ہے. اس کے بعد والی روایت میں بھی رأیت جہنم یحتم بعضها بعضا، میں دیکھ رہا ہوں کہ جہنم اپنے بعض حصے کو بعض حصے سے کاٹ رہا ہے. ورأیت عمرا، اور میں نے عمر کو، یہاں واو ہونا چاہیے، واو لکھا نہیں گیا ہے لیکن عمر لفظ نہیں ہے، بلکہ کتابت تو بغیر واو کے ہے، اس لیے یہاں پر عمرن لکھا ہوا ہے، عمر لکھا ہے، لیکن اگلی روایت آپ سن چکے ہیں عمرن ہے. یجر قصبہ، وہ اپنی اطنیوں کو کھینچے گا. وہ اول من سیب السوائد، یہ پہلا آدمی تھا جو اپنے جانوروں کو اس طریقے سے چلاتا تھا. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.